اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم حدیث اور سنت پہ بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اور سنت جو ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے اور اس کو کیسے کس طرح ہمارے پاس یہ آئی، کون کون بیان کرتے رہے، کن کو اختیار ہے اس حدیث کی روایت کرنے کا اور اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے، اور پھر احادیث کی مختلف اقسام ہیں جن میں سے مین جو اقسام ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی، کیونکہ ادروائز جو ہماری بات ہے بڑی لمبی ہو جائے گی۔ اور البتہ یہ ہے کہ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ چاہیں کہ میری جو یہ ویڈیوز ہیں اور میرے جو ٹی وی کے پروگرامز ہیں وہ آپ تک ریگولرلی پہنچتے رہیں، تو آپ سے التجا ہے کہ آپ جو میرا یہ چینل ہے یوٹیوب کے اوپر اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ جو ہی میری جو ویڈیو ہے اپلوڈ ہو یا پروگرام اپلوڈ ہو تو آپ کو فوراً اس کی اطلاع ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے جی، سب سے پہلا جو سورس آف لا ہے جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمارا ہے وہ ہے دی قرآن مجید۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی جو رسول آئے دنیا میں اور ان پہ مختلف الہامی کتابیں جو ہے نازل ہوتی رہی، جس میں انجیل بھی ہے، تورات بھی ہے، زبور کا بھی ذکر ہے، تو یہ جو آخری جو کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی خاتم النبیین ہیں، جو جن کی نبوت کے خاتمے پہ کوئی شک نہیں اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جب اللہ نے اپنا دین یہ مکمل کر دیا قیامت تک کے لیے، تو یہ جو قرآن پاک ہے یہ اللہ کا ڈائریکٹ کلام ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک سادہ سا اصول میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بھی دنیا کا قانون عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کا امپلیمنٹیشن پارٹ جو ہے یا پریکٹیکل پارٹ جو ہے وہ نہ بنایا گیا ہو یا ایشو نہ کیا گیا ہو۔ اب میں چھوٹی مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ پاکستان پینل کوڈ ہے، تعزیرات پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں۔ اب یہ تعزیرات پاکستان کے تحت عدالتیں کیسے بنے گی، کیسے ٹرائل ہوگا، کیسے سزائیں ہوں گی، کتنی سزا کا اختیار جو ہے وہ کس کورٹ کو ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہے، اور اس کے اندر پولیس کارروائی کیا کرے گی، یہ سارا ذکر ملتا ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر۔ تو اس کا مطلب کہ پی پی سی جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن وہ کر رہا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی قانون آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ نیب آرڈیننس اٹھا کے دیکھ لیں، نیب آرڈیننس کے ساتھ اس کے رولز ہیں، تو ہر قانون کے ساتھ یا تو رولز کہلاتے ہیں وہ، یا ریگولیشنز کہلاتے ہیں، یا ضابطہ کہلاتے ہیں۔ تو یہ تین الفاظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے وہ رولز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ریگولیشنز زیادہ استعمال ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ۔ تو یہ وہ پارٹ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی قانون کا جو ایکچولی سبسٹینٹیو لا ہوتا ہے بیسیکلی، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ رولز بنائے جاتے ہیں اور ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں کہ ان پہ عمل کیسے ہوگا، اس قانون کے اوپر عمل کیسے کیا جائے گا۔ اسی طرح قرآن پاک جو ایک طرف تو مجموعہ قانون بھی ہے اور اس کے بعد ہدایات کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ قرآن پاک جو ہے ایک جس کو کانسٹیٹیوشنل سچویشن جو اس کا سٹیٹس ہے وہ بھی ہے، اس کا جب ریاست مدینہ بن گئی تو قرآن پاک جو ہے اس کا کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس بھی بن گیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک کے دو حصے ہیں مین، ایک مکی حصہ ہے، ایک مدنی حصہ ہے۔ مکی حصہ جو ہے وہ زیادہ تر، چونکہ اس وقت تک ریاست مدینہ وجود میں نہیں آئی تھی، تو وہ زیادہ تر اس کا جو حصہ ہے وہ عبادات اور فیتھ کے اوپر ہے۔ اور جب نبی پاک ہجرت فرما کے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور یہاں پہ آ کے ریاست مدینہ قائم ہوئی، تو پھر جو بعد میں مختلف جو سورہ نازل ہوئی، آیات نازل ہوتی رہی وقتاً فوقتاً، وہ وقت کی ضرورت کے مطابق اور یا فیوچر کی گائیڈنس کے لیے نازل ہوتی رہی، اور وہ پریکٹیکل پارٹ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مدنی حصہ، مدنی میں زیادہ پریکٹیکل جو ایشوز جو نئے پیدا ہوتے رہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آتی رہی۔ تو اب قرآن پاک جو ہے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے، اس کا جو پریکٹیکل پورشن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سنہ اینڈ حدیث۔ یعنی نبی پاک کی جو زندگی مبارکہ تھی، جو انہوں نے جو کچھ کیا، کیسے کھانا کھایا، کیسے خوشی منائی، کیسے غمی منائی، کیسے جنگوں میں حصہ لیا، کیسے امن میں، کیسے انصاف کرتے رہے، کیسے تبلیغ کرتے رہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک پریکٹیکلی جید صحابہ کے سامنے اس زمانے میں وہ ہوتا رہا اور وہ اس کو نوٹ کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے سنا۔ اچھا، اسی طرح آپ مختلف فختر فرماتے رہے، آپ سے کوئی رائے لیتا رہا تو آپ رائے دیتے رہے، یا اپنے طور پہ گائیڈ کرتے رہے،
مختلف احکامات دیتے رہے، وہ سارا چیزیں کیا ہے؟ وہ ہیں حدیث، یعنی جو بیان فرمایا وہ حدیث ہے۔ اب قرآن پاک میں کئی مقامات پہ اس کا ذکر ہے، لیکن میں 2 مقامات کا ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں اردو ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آسانی رہے، کہ نبی کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اس کو جو بولنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ بولتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آتھورائز کر دیا نبی پاک کو، اور یہ اس کا اظہار کر دیا اور اوتھینٹیکیٹ کر دیا کہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، بلکہ جو ان کو بولنے کے لیے کہا جاتا تھا وہی بولتے تھے۔ تو جو وہ اس کا مطلب وہ فرماتے رہے، جو وہ کہتے رہے، وہ قابل اطاعت ہے، وہ قابل عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور مقام پہ ہے کہ نبی تم کو جو کرنے کو کہیں وہ کرو، جس سے باز رکھیں اس سے باز رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر یہاں بھی اتھارٹی نبی پاک کو منتقل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ جس چیز سے روکتے رہے، اس کا مطلب عین وہ اللہ کی منشا ہے، اور جس چیز کی وہ تاکید کرتے رہے، کرنے کو اعتراض نہیں کرتے رہے یا کرنے کی تلقین کرتے رہے، وہ بھی عین منشا اللہ ہے۔ تو اس لحاظ سے جو اوتھینٹسٹی ہے، جو ویلیڈیٹی ہے، جو اتھارٹی ہے نبی پاک کی احادیث کی اور سنہ کی، وہ قرآن پاک کے اندر بیان کر دی گئی۔ تو نبی پاک کی جو زندگی ہے، عملی زندگی، اور ان کا جو کہنا تھا، یعنی جو سننا ہے، جو حدیث ہے ان کی، وہ کیا ہے؟ وہ پریکٹیکل پارٹ ہے قرآن پاک کا۔ جب بھی ہم قرآن پاک پہ عمل کریں گے تو ہم ان کی احادیث اور ان کی جو عملی زندگی ہے اس کو بھی اپنے سامنے رکھیں گے۔ کئی معاملات ایسے ہیں جس کے اندر قرآن پاک کے اندر سے ہمیں شاید گائیڈنس نہ ملے، جو نبی پاک کی زندگی میں جو انہوں نے پریکٹیکل کر کے کیا ہو، ہمیں اس سے گائیڈنس مل جائے گی۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ احادیث اور سنت جو ہے یہ قابل اطاعت ہے، اور اس کے پیچھے اتھارٹی ہے اللہ تعالیٰ کی، جو قرآن پاک کا میں نے 2 آیات کا ذکر کر دیا، اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پہ ذکر ہوگا، اور چونکہ اس پہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ موضوع ہمارا جو ہے وہ حدیث اور سننا ہے، تو اس لیے میں یہاں پہ آگے بڑھتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث کون بیان کر سکتا ہے؟ اب حدیث جو ہے جب وہ بیان کی جاتی ہے تو وہ ایک راوی جو بیان کرتا ہے نا، جس کے سامنے نبی پاک نے کچھ کہا یا نبی پاک نے کچھ کیا، یہ دونوں چیزیں حدیث کے اندر آ جائیں گی نا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر جو پہلی شرط ہے، یعنی اس کے اندر ضروری ہے کہ وہ جو شخص بیان کرنے والا ہے، جو راوی ہے اس کا، جس سے روایت ہوئی ہے حدیث کی، وہ اس کی حیثیت جو ہے اس کو پرکھنا ضروری ہے پہلے، کہ اس کی حیثیت کیا ہے، کیا اس کی بات پہ سچی ہے، کیا اس کا حافظہ درست ہے، کیا اس نے جو بیان وہ کر رہا ہے اس کو مان لینا چاہیے، اس کے اندر تعصب تو نہیں ہے کہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ پھر اس کے اوپر کچھ کوالیفیکیشن مقرر کی گئی۔ تو پہلی کوالیفیکیشن تو یہی ہے کہ عاقل و بالغ ہو نہ ہو، یعنی بچہ نہ ہو۔ بچہ اس لیے کہ چھوٹی عمر میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ایج کی پختگی اس کے اندر چونکہ نہیں ہے، تو اس کو اس کی باریکی کا پتہ نہ ہو، تو ہو سکتا ہے بیان کرنے میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت غلطی کر جائے۔ اس لیے عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو اور عاقل بھی ہو، یعنی ذہن اس کا درست ہو، ان ساؤنڈ مائنڈ کا نہ ہو، یعنی پاگل نہ ہو یا تھوڑا بہت پاگل نہ ہو، یا تھوڑا بہت اس کا ذہنی توازن جو ہے وہ خراب نہ ہو، تاکہ اس کو ایکوریسی جو ہے اس کی جو حدیث کی ہے اس کے اوپر کوئی کوشچن مارک نہ آئے۔ تو یہ تو ہے ایک بیسک۔ اس کے بعد اس کا متقی اور پرہیزگار مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں متقی اور پرہیزگار مسلمان نہیں ہوگا تو وہ اپنی طرح کی چیز بیان کر دے گا نا۔ اگر میرے کریکٹر میں کوئی کمی ہے، خامی ہے، میں اتنا متقی اور پرہیزگار نہیں ہوں، مسلمان تو میں ہوں لیکن اس طرح کا میں پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں جس طرح کہ نبی پاک ہدایت کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ جو میرے اندر کوئی کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اس کی ریفلیکشن میرے بیان کے اندر آ جائے، اور میں اس کے اندر اپنے مرضی کا یا اپنے فائدے کے لیے کوئی بیان دے دوں اور اس کے اندر کوئی آمیزش کر دوں۔ یا تو اس لیے متقی اور پرہیزگار مسلمان ہونا ضروری ہے، ورنہ تو صحابی کی پہلی کنڈیشن ہے کہ صحابی ہونا چاہیے۔ تو ورنہ تو اچھا صحابی کون ہے؟ جس نے نبی پاک کو زندگی میں کم از کم ایک بار جس نے ملاقات کی۔ تو اگر ہم متقی اور پرہیزگار مسلمان کی کنڈیشن اس میں نہ دیکھیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ ان کو تو کافر بھی ملتے رہے ہیں، ان کو عیسائی بھی ملتے رہے، ان کو دوسرے لوگ بھی ملتے رہے، دوسرے مذاہب کے بھی۔
تو ان کا اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ وہ جو بیان کریں گے تو اسلام کو تو خراب کرنے کی بیان کریں گے، اس لیے مسلمان ہونا ضروری ہے اور متقی اور پرہیزگار فالنگ پریکٹسنگ مسلم ہونا ضروری ہے. جیسے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 62 وغیرہ ہے نا جس کا ذکر ہے، اس کے اندر یہ کنڈیشن لکھی ہوئی. اب یہ تو ہے ایک بیسک کوالیفکیشن، 2 کوالیفکیشن میں بیان کی، ایک عقل مند ہو اور اس کا جو ذہن ہے تندرست ذہن کا مالک ہو اور ساؤنڈ مائنڈ کا ہو اور بالغ ہو، یعنی 18 سال سے اوپر ہمارے ہاں بالغ سمجھا جاتا ہے کہ جس کا ذہن جو ہے پختہ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں 18 سال سے اوپر جب ہو جائے تو قوت فیصلہ اس کے اندر پختہ ہو جاتی ہے. تو پہلی کنڈیشن تو یہ. دوسری بیسک کنڈیشن ہے کہ متقی اور پرہیزگار مسلمان ہو. یہ تو 2 بیسک ہے. اب اگلی کنڈیشن. اب آگے اصل میں درجات آ جاتے ہیں ایک طرح سے. تو پہلا درجہ جو روایت کر سکتا ہے وہ کون کر سکتا ہے؟ صحابی رسول. صحابی رسول کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور متقی اور پرہیزگار مسلمان کے طور پہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں کم از کم ایک بار ملاقات ضرور کی ہو، ڈائریکٹ ان کو دیکھا ہو اور ان کو کچھ کہتے ہوئے سنا ہو اور ان کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہو، اور جس کا وہ چونکہ روایت کر رہا ہے وہ جو چیز ہے اس کے سامنے ہوئی ہو اور اس نے خود دیکھا ہو نبی پاک کو. ٹھیک ہے. تو پہلی جو ڈگری ہے اس کی، یا پہلا جو کوالیفیکیشن ہے یا پہلا درجہ ہے ایک راوی کا، وہ ہے کہ صحابی رسول ہونا ضروری ہے. اس کی جو بیان کی گئی حدیث ہے اس کو ہم اوتھینٹک مانیں گے، اور سب سے زیادہ سپیریئر کوالٹی کی جو حدیث ہے اوتھینٹسٹی کے لحاظ سے وہ صحابی رسول کی حدیث ہوتی ہے. اس کے بعد دوسرا درجہ آ جاتا ہے، وہ ہے تابع. تابع وہ شخص ہے، بیسک کوالیفیکیشن وہی ہے پہلی، کہ عاقل و بالغ اور متقی و پرہیزگار مسلمان. اور اس کے بعد پھر اگلی کنڈیشن اس کے ساتھ لگ گئی تابع کے ساتھ، کہ تابع وہ شخص ہے جس نے کسی صحابی رسول سے زندگی میں کم از کم ایک بار ملاقات کی ہو ایمان کے ساتھ اور بینگ متقی اور پرہیزگار مسلمان پہ، اور صحابی رسول سے سنا ہو نبی پاک کے بارے میں کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا فلاں وقت میں، یا یہ انہوں نے کیا تھا فلاں وقت پہ. یہ دوسری درجہ ہے، یہ روایت کر سکتا ہے. تیسرا اور آخری درجہ جو روایت کرنے کے لیے کوالیفائڈ ہے وہ ہے تبع تابع. تبع تابع وہ ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ یعنی بینگ عاقل بالغ متقی پرہیزگار مسلمان کے طور پہ اس نے زندگی میں کم از کم ایک بار کسی تابع سے ملاقات کی ہو اور اس سے سنا ہو ڈائریکٹلی، یا کہ صحابی رسول فلاں صحابی رسول نے اس تابع کو یہ بتایا تھا کہ نبی پاک نے فلاں وقت میں یہ کہا یا یہ کیا. اس کے بعد سے پھر روایت کا جو اختیار وہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہ اختیارات جو ہیں یہ ہمارے مختلف جو آپ کہہ لیں کہ مفتی حضرات یا مختلف جو امام ہیں انہوں نے یہ بیان کی ہیں، اس جو ریلیجیس اسکالر تھے اس زمانے کے انہوں نے یہ بیان کیے ہیں. یہ اس کا ذکر کہیں نہ تو قرآن کے اندر ملتا ہے نہ احادیث کے اندر ملتا ہے کہ بھی کون کوالیفائی کرتا ہے ان احادیث کو بیان کرنے کی. تو یہ بات کی وہ ساری آپ کہہ لیں کہ جو ہمارے جید جو آپ کہہ لیں کہ اسکالرس تھے، ریلیجیس اسکالرس تھے یا جید علماء تھے اس زمانے کے یا جید و امام تھے، انہوں نے یہ عام طور پر یہ تقریباً متفقہ ہے آلموسٹ آل مسالک جو جتنے مسلمانوں کے ہیں کہ یہ 3 ڈگریاں ہیں، صحابی رسول، تابع اور تبع تابع. اس کے بعد کوئی شخص جو ہے وہ حدیث بیان نہیں کر سکتا. لیکن جنرلی جو ہمارے پاس حدیث ہمیں نظر آتی ہیں وہ عام طور پہ صحابیوں سے ہی روایت ہوئی ہوئی ہے. امام ابو ہریرہ ہیں، اس طرح کر کے حضرت عمر فاروق کے جو بیٹے ہیں ان کی طرف سے ہیں، حضرت امام حسن حسین کی طرف سے بھی ہیں روایات، حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف سے روایات ہیں. تو عام طور پہ جو صحابی رسول ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک کو دیکھا ہے تو ہمارے پاس زیادہ تر احادیث جو ہیں وہ وہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے یہ اب آ جاتا ہے کہ احادیث کی اقسام کیا ہے. احادیث کی اقسام تو کئی ہو سکتی ہے، لیکن میں یہاں پہ 4 ڈسکس کروں گا جو مین اقسام جو میری سمجھ کے مطابق ہے. پہلی ہے خبر واحدہ، یعنی یہ وہ حدیث ہے، وہ روایت ہے کسی صحابی نے جو بیان کی، جو کسی ایک صحابی نے بیان کی، یعنی جس کا راوی ایک ہے صرف، اور اس نے کہا کہ جی میں نے نبی پاک کو یہ کہتے ہوئے سنا فلاں وقت پہ اور اس سچویشن میں.
اچھا ایک چیز ذہن میں ضرور رکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں ہم ایک الفاظ کی نریشن کو پکڑتے ہیں، ہم ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کو نہیں دیکھتے، اسی وجہ سے پھر بہت سارے الجھاؤ پیدا ہوتے ہیں، اوہام پیدا ہوتے ہیں، ہمارے مذہب کے اندر بھی اوہام پیدا ہوتے ہیں، ہمارے جو احادیث اور اس کا جو ذکر آتا ہے اس کو لے کے ایک ٹکڑے کو پکڑتے ہیں ہم، اس میں سے جو بیان آ گیا اور اس کو ہم اپلائی کر دیتے ہیں، اس کو ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ یا سیاق و سباق سے نہیں ملاتے کہ سچویشن کیا تھی جس سچویشن نبی پاک نے یہ فرمایا یا یہ کیا. تو اگر ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ دیکھ لیں گے تو ہمیں پھر ایگزیکٹ پتہ چل جائے گا کہ ایکچولی کمانڈمنٹ جو تھی اسلام کی یا نبی پاک کا ایکچوئل حکم کیا تھا جو انہوں نے کہا یہ اور جو انہوں نے کیا، کیونکہ اس کا سچویشن یہ تھی. کیا وہ صرف سچویشنل بات تو نہیں انہوں نے کی یا انہوں نے جنرل بات کی؟ اب دیکھیں دو طرح کی باتیں ہیں نا، ایک تو ایک جنرل ہے جو اسٹینڈنگ ہے فار ایوری ویئر، فار ایوری تھنگ، فار ایوری سچویشن، لیکن ایک ہے ایک خاص سچویشن میں انہوں نے کیا تو اس سچویشن کے لیے وہ چیز ہوگی نا. وہ حدیث جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے یا اس کے اوپر پابندی جو ہے اس خاص سچویشن کے اوپر ہوگی اگر اس سچویشن میں نبی پاک نے وہ فرمایا یا کیا کچھ. تو خبر واحدہ ایک شخص نے اس کو بیان کیا. اب اس کے اوپر جب امام بخاری وغیرہ نے جب جو احادیث کو مرتب کیا بعد میں، چونکہ بہت ساری ضعیف احادیث آ گئی تھی جس کا میں ذکر آگے بھی کروں گا تھوڑا سا، کہ لوگوں نے اپنی مرضی سے گھڑنی شروع کر دی تھی. ایون خلفائے راشدین کے زمانے میں ہی حضرت بکر صدیق کے زمانے سے یہ کام شروع ہو گیا تھا کہ لوگ جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، اتنے پختہ مسلمان نہیں تھے، اس طرح سے انہوں نے تربیت نبی پاک کے زیر سایہ اور باقی جید صحابہ سے حاصل نہیں کی تھی، تو وہ اپنی فیور کے لیے سم ٹائم کسی مس انڈرسٹینڈنگ میں وہ کوئی نہ کوئی حدیث بنا کے لے آتے تھے. تو یہ سلسلہ جو ہے اس میں پھر وہ بھی واقعات ملتے ہیں کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام احادیث اکٹھی کروا کے پھر ان کو طلب کروایا، جو بھی کچھ کیا. پھر حضرت علی نے بھی یہ سلسلہ کیا ایک بار. تو یہ تاریخ کے اندر ہمیں ملتا باہر. اب خبر واحدہ جو ہے اس کا جائزہ لینا ضروری ہے، اور جس کا جائزہ لیا، جائزہ کس نے لیا؟ اس کا جائزہ ہمارے یہ جو ریسرچ اسکالر تھے جنہوں نے احادیث کی کتابیں مرتب کی، جس میں امام بخاری کا نام بھی آتا ہے، ابن ماجہ بھی ہیں، اس طرح کر کے چند ایک جو ہمارے وہ جید جو ہیں ریلیجیس اسکالرز ہیں، انہوں نے تمام احادیث کو پرکھنے کے بعد ان کی اوتھینٹسٹی کو دیکھ کے تو انہوں نے پھر احادیث کی کتابیں مرتب کی جو ابھی تک ہمارے پاس موجود ہیں. اس میں حتی الامکان انہوں نے ظاہر ہے کہ ساری احادیث کا جائزہ لیا، لیکن چونکہ وہ بھی انسان ہی تھے، ایک لمٹ ہوتی ہے انسان کے ذہن کی کسی بھی ایویلیوشن کی، اور چونکہ وہ نبی پاک کے زمانے میں خود ڈائریکٹ نہیں تھے، تو صحابہ کرام وہ نہیں تھے، تو اس لیے وہ اب بھی ہو سکتا ہے کہ ان احادیث کے اندر کوئی نہ کوئی ایک دکا ایسی حدیث ہو جو ضعیف ہو، جس کا جو درست شاید نہ ہو. تو پر خبر واحدہ جو ہے یہ ایک شخص کی ہے اور ایک شخص نے روایت کی، اور اس کا وہ اگر جائزہ لے کے ان ریلیجیس اسکالرز نے اس کو اوتھینٹک قرار دیا تو ظاہر اوتھینٹک ہے. دوسری ہے خبر متواتر. یہ وہ حدیث ہے جس کی روایت ایک صحابی رسول نے نہیں کی، ایک سے زیادہ نہیں کی. یعنی ہوتا نا ایک واقعہ ہوا ہے، ایک واقعہ ایک بندہ بیان کر رہا ہے، ایک واقعے کو 2 3 4 5 لوگ بیان کر رہے ہیں، تو ہم کس پہ زیادہ بلیو کریں گے؟ ہم اس پہ بلیو کریں گے کہ جس کو زیادہ لوگ بیان کر رہے ہیں، الگ الگ نشستوں میں، کٹھے بیٹھ کے نہیں، الگ الگ نشستوں میں. تو یہ بھی وہی روایت ہے کسی حدیث کی کہ جس کو ایک صحابی رسول نے بیان نہیں کیا بلکہ ایک سے زیادہ نے کیا، متواتر کیا، اور وہ مختلف سچویشن میں مختلف صحابہ نے اس کا ذکر کیا. تو یہ اوتھینٹک ہے، یہ 100% اوتھینٹک ہے. ظاہر بات ہے کہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک ہی سچویشن کو ایک ہی الفاظ کے اندر وہ بیان نہیں کر سکتے اگر اس کے اندر کوئی وہ ضعیف ہونے کا کوئی چانس ہو. تیسری ہے خبر مشہور. اب یہ وہ روایت ہے، یہ وہ حدیث کی روایت ہے، کسی راوی نے، چاہے وہ ہو سکتا ہے خبر واحدہ ہی وہ ہو، لیکن وہ بڑی مشہور ہوئی، اس زمانے میں بڑی مشہور ہوئی، اور کسی نے اس کی نگیشن نہیں کی، اس کو کنٹراڈکٹ نہیں کیا، کسی نے اس پہ شک کا اظہار نہیں کیا. یعنی ایک بات ہوئی اور بڑی مشہور ہو گئی، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ ایک بندے نے ایک بات کی اور وہ اخباروں میں بھی آ گئی، سوشل میڈیا پہ بھی آ گئی اور مشہور ہو گئی. کسی نے اس کو نہ تو تردید کی ہے، نہ اس کو کنٹراڈکٹ کیا، نہ ہی اس کی انہوں نے یہ کہا کہ جھوٹی ہے یا ضعیف ہے، تو ہم اس کو مان لیتے ہیں اس خبر کو نا. اسی طرح جو خبریں مشہور ہے، جو یہ وہ احادیث ہیں جن کا کسی ایک راوی نے ذکر کیا، کسی ایک صحابی نے ذکر کیا، لیکن وہ بڑی مشہور ہوئیں
اور سب نے اس کے اوپر اس کو ایکسیپٹ کیا اور کسی نے بھی اس کے اعتراض نہیں کیا اس کی اوتھینٹسٹی کے اوپر، اور کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ ضعیف ہے. تو اس لحاظ سے وہ احادیث جو ہیں جو خبر مشہور میں کیٹیگری میں آتی ہیں وہ بھی درست ہیں، اور وہ بھی اس طرح قابل عمل تمام احادیث ہیں اگر وہ ضعیف ڈکلیئر نہیں ہوئی تو. اس کے بعد جو چوتھی ہے وہ ہے تقریر. تقریر کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی آخر الزمان تھے، آخری رسول اللہ تعالیٰ کے، تو اس کے بعد دین مکمل ہو گیا، لہٰذا وہ کسی بھی چیز کو تشرا نہیں چھوڑتے تھے. اگر وہ کسی شخص کو کوئی چیز کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو اگر وہ اس کو ناپسند کریں تو وہ منع فرما دیا کرتے تھے یا پھر تائید کر دیا کرتے تھے. اگر اس کو مناسب سمجھیں تو تائید کر دیتے تھے، یا پھر تیسری سچویشن یہ ہوتی تھی کہ وہ اس پہ کچھ رد عمل ظاہر نہیں کرتے تھے، نہ وہ اس کو منع فرماتے تھے نہ اس کی تائید کرتے تھے. تو اب نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی غلط بات ہو رہی ہو جس کو ناپسند کرتے ہوں تو اس پہ خاموش رہ جائے، نہ ہی اس کی تائید کریں نہ ہی اس سے منع فرمائیں؟ اس کا مطلب کوئی جائز ہے. یعنی جہاں پہ آپ نے خاموشی اختیار کی، آپ نے اپنے رد عمل سے اس کی نگیشن نہیں کی، اس کو برا نہیں سمجھا یا برا اس پہ روکا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی تائید فرمائی، تو اس کا مطلب کہ وہ کام جو بھی ہو رہا تھا، جو بھی انہوں نے دیکھا اس وقت جس پہ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، وہ جائز ہے. تو یہ چوتھی قسم جو ہے احادیث کی وہ ہیں جو ہمیں صحابہ کرام کی طرف سے ملتی ہیں، روایت ہوتی ہے کہ ایک فلانی سچویشن تھی، فلانا کام ہو رہا تھا، فلاں لوگ یہ وہاں پہ موجود تھے، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے یا وہاں پہ انہوں نے رکے یا انہوں نے دیکھا یا ان کے سامنے وہ ہوا، تو انہوں نے اس پہ خاموشی اختیار کی اور نہ ہی اس کی تائید کی اس کام کی یا اس بات کی، نہ ہی اس سے منع فرمایا، اور نہ ہی کوئی ناگواری کا اظہار کیا. ظاہر کہ ایک باڈی لینگویج تو ہوتی ہے نا، تو باڈی لینگویج سے بھی انہوں نے اس پہ کوئی ناگواری ظاہر نہیں کی. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ وہ کام جو تھا جو آپ کے سامنے ہو رہا تھا وہ بھی عین درست ہے، قابل عمل ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یعنی اس کی اجازت ہے. تو یہ تقریر جو ہے یہ چوتھی قسم ہے. مین جو اقسام ہے جس میں نے ذکر کر دیا، خبر واحدہ، خبر متواتر، خبر مشہور اور تقریر. اب اس کے بعد پھر جب یہ حدیث کا ذکر سلسلہ جو چل پڑا، میں نے بتایا کہ پہلے کچھ ضعیف حدیث بنتی رہی، پھر بعد میں بنتی رہی. مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ایک بار مجھے ایک لائبریری جو بڑی پرانی لائبریری تھی اور جہاں پہ کوئی نہیں پڑھتا تھا، وہ ایک خاص محکمے کی لائبریری تھی. تو اس محکمے میں عام طور پہ اتنا پڑھنے کا نچلے لیول یا درمیانے لیول پہ کوئی اتنا ہوتا نہیں ہے. تو مجھے وہاں پہ کچھ عرصہ رہنے کا موقع ملا اس شہر کے اندر. تو میں نے کہا بھی کیا کیا جو، تو میں نے اس لائبریری سے رابطہ کیا، اس کا جو لائبریرین تھا اس کو میں نے کہا کہ مجھے آپ کتابیں جو ہیں وہ اگر میں لینا چاہوں تو آپ مجھے دے دیا کریں. تو اس نے کہا شکر ہے، چلے ٹھیک ہے، کوئی پڑھنے والا تو ہوگا نا. تو پھر میں وہاں سے کوئی کتابیں ان سے لیتا تھا 2-3 اور میں لے جاتا تھا، پھر اس کے بعد میں پڑھتا تھا، پھر میں واپس دیتا. تو وہاں سے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، اس کے اندر ضعیف احادیث کا ذکر کافی میں نے دیکھا کہ کوئی انالیسس کیا گیا تھا کہ جی یہ ضعیف. مثال کے طور پر لوگوں نے بادشاہوں کو یا خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے پلے سے اپنے پاس سے حدیث گھڑ لی تاکہ وہ خوش ہو جائے. خلیفہ ہارون رشید جو ہے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کبوتر پالتے تھے. تو ایک حدیث یہ گھڑ لی گئی کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جو کبوتر پالے گا وہ جنت میں جائے گا. تو انڈرسٹوڈ ہے یہ ضعیف حدیث ہے. اس طرح وہاں پہ میں نے کچھ حدیث پڑھی کہ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین جو ہے ہماری ماں ہیں جو ان سے منسوخ کیا گیا کہ ان سے پوچھا گیا کہ جناب غسل کیسے کیا جاتا ہے. تو اب وہ جو راوی ہے وہ جس کا بھی نام لے رہا ہے، جس صحابی سے منسوخ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے وہاں پہ ایک چارپائی کھڑی کر دی، اس پہ کپڑا ڈال دیا، چارپائی کے ایک طرف میں بیٹھا تھا، دوسری طرف وہ غسل کر رہی تھی اور بتاتے جا رہی تھی پہلے پانی کہاں ڈالنا ہے، یہ کرنا وہ کرنا. وچ از ناٹ پاسبل. کیسے ممکن ہے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہماری ماں کہ وہ نہا رہی ہیں اور وہ ایک غیر بندہ جو ہے وہ بیٹھا اور وہ سن رہا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے نا. تو یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے. اس طرح بہت ساری حدیث اس کتاب کے اندر مجھے ملی. میں نے جسٹ 2 ایگزامپل دے دی آپ کو.
اور اب بھی ہو سکتا ہے کہ بعض کا ہمارے علماء کرام جو ہے انسان ہی ہے نا، ان کے بیان کرنے کے دوران یا جیسے اگر میں بیان کر رہا ہوں تو میرے اندر بھی کوئی نہ کوئی لغزش ہو سکتی ہے، ایک لفظ جو ہے آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے وہ جو احادیث ہے جن کو مرتب کیا امام بخاری نے، ابن ماجہ وغیرہ نے، یہ جید ہمارے اسکالر تھے، انہوں نے بڑی محنت کی. تو اس میں موسٹلی جو حدیث ہے آلموسٹ تقریباً ساری آلموسٹ میں کہوں گا سوائے ایک کا دکا کہ شاید کوئی رہ گئی ہو جس کو اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ اوور لک ہو گئی ہو یا جو بھی، آل دو انہوں نے محنت بڑی کی اس کے اوپر، بڑی جسے سے ان کو وہ اکٹھا کیا. تو وہ احادیث جو ہیں وہ اوتھینٹک ہی ہیں اور وہ قابل عمل ہیں. تو اس طریقے سے قرآن پاک کی جو ہدایات ہے اللہ کا کلام ہے، منوان ہمارے تک پہنچا، اس پہ زیر زبر کی بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. اس کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے خود دی. یہ ایک واحد کلام ہے جس کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے خود دی کہ یہ قیامت تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا. اور آپ کے سامنے کتنے حافظ قرآن موجود ہے ہمارے پاس جن کے سینوں کے اندر وہ دفن ہے، دفن نہیں بلکہ پڑا ہوا ہے، دفن نہیں کہنا چاہیے، ان کے سینوں کے اندر وہ قرآن ہے. تو وہ اگر قرآن پاک کتابوں کی شکل میں ختم بھی کر دیا جائے تب بھی وہ سینے میں موجود ہے. تو وہ تو ایکوریٹ موجود ہے، اس کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ واحد دین ہے، دین اسلام واحد دین ہے جس کے اندر حافظ قرآن موجود ہے. آپ کو انجیل کا حافظ کوئی نہیں ملے گا، آپ کو تورات کا حافظ کوئی نہیں ملے گا، آپ کو زبور کا حافظ کوئی نہیں ملے گا. حافظ قرآن ملے گا تو آپ کو قرآن، جب بھی حافظ قرآن کا حافظ کا لفظ آئے گا تو حافظ قرآن ہی ملے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نے ایک بندوبست کیا، ایک ارینجمنٹ کیا، اور قرآن پاک کو لوگوں کے یعنی محفوظ کرنے کا ایک سلسلہ ہے. ورنہ آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑا کلام جو ہے وہ ایکوریٹلی ایگزیکٹلی زیر زبر کی تبدیلی کے بغیر حفظ کرنا. اور پھر اس کو بار بار آپ دیکھیں کہ آج کل رمضان مبارک چل رہا ہے تو اس میں جو تراویح ہے اس کے اندر جو علماء کرام اس کو ریسائٹ کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں. تو وہ تو ڈائریکٹ کلام ہے. اس کے بعد پھر حدیث کا ذکر ہم نے آج کر دیا. تو یہی میرا آج میں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر تھوڑی بات کر لی جائے. انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ٹاپک پہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. اور اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے اہل محلہ کو، ارد گرد کے لوگوں کو اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم.